ناول محبت کے جگنو از قلم الیاس یہ اس کی دوسری قسط ہے۔ مزنی کو جب اس نے بتایا کہ اس کی شادی جزلان سے ہو رہی ہے تو وہ کتنی دیر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ پھر نشوہ کے سارے حالات کے بارے میں مزنی کو بتانا پڑا۔ وہ تو ویسے بھی اس کی واحد دوست تھی جس سے اس نے اپنے تمام درد اور تکالیف کو ہمیشہ شیئر کیا تھا۔ اب کی بار بھی اس نے اچھے دوستوں کی طرح اس کو ہمت دلائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے اس شخص کو برداشت کروں گی، اس نے پریشانی میں مزنی سے کہا۔ میری ایک بات سنو، تمہیں تو ویسے بھی اس رشتے سے کوئی مطلب نہیں۔ تمہارا مین ایم تو وہ حصہ حاصل کرنا ہے جس پر تمہارے دادا یا ان کے باقی بچے غاصب بن کر بیٹھے۔ تم نے کون سا یہ رشتہ بہت چلانا ہے، لہٰذا تم شروع میں ہی سب سے کہنا کہ تمہیں حویلی میں ہی رہنا ہے۔ اس سے تم آسانی سے اپنے حصے کے لیے بھی لڑ سکتی ہو اور جزلان سے بھی دور رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی اسے تم جیسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا جس کے دن رات بنی سوری عورتوں میں گزرتے ہیں، تو تمہیں کیا ٹینشن ہے پھر؟ مزنی کے بات پر اسے لگا جیسے اس کے سر کا آدھا بوجھ کم ہو گیا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے مزنی کی بات کی تائید کی۔ دیکھ لو یار، کہیں وہ زبردستی کوئی بکواس نہ کرے میرے ساتھ، نشوہ نے اپنا خدشہ بتایا۔ ارے بیوقوف، تمہیں اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ کیونکہ وہ تمہیں کبھی اچھا نہیں لگا، جبکہ میں نے تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا انٹرویو بھی پڑھا ہے۔ وہ بہت اونچی ناک والا بندہ ہے۔ جو لوگ اسے ایک مرتبہ اگنور کرتے ہیں وہ انہیں 10 مرتبہ اگنور کرتا ہے، لہٰذا اسے شروع دن سے منہ مت لگانا۔ تم دیکھنا وہ تمہارے سائے سے بھی بھاگے گا۔ وہ ایسے لوگوں کو خاطر میں ہی نہیں لاتا جو اس کی حیثیت کو نہیں مانتے۔ تمہیں تو ویسے بھی اس سے الرجی ہے، وہ کبھی بھی زبردستی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ۔ مزنی کی باتوں نے اسے یک گونا سکون پہنچایا۔ مگر کبھی کبھی ہم جو باتیں کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، قسمت، وقت اور حالات اس کے الٹ کرتے ہیں، اور پھر بہت سے وسوسوں اور خوف کے باوجود وہ دن آ ہی گیا جب اس کے تمام جملے حقوق جزلان کے نام ہو گئے۔ اس کے جانب سے تو اس کے آفس والے ہی تھے، جبکہ جزلان کی جانب سے بہت زیادہ گیدرنگ تھی۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ انہوں نے آپسی رشتے کو کبھی ڈکلیئر نہیں کیا، اور بہت سی لڑکیاں افسردہ تھیں کہ ان کا چارمنگ ہیرو کتنی آسانی سے ایک ایسی لڑکی کا ہو گیا جسے وہ کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ سبحان شاہ نے ان کی شادی کا سارا ارینجمنٹ خود کروایا تھا۔ جزلان 3 بھائی اور ایک سوتیلی بہن تھے، مگر سبحان شاہ کو اپنے پوتے پوتیوں میں سب سے زیادہ پیار جزلان سے ہی تھا۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بلال شاہ، پھر دانیال اور آخر میں نوفل شاہ۔ سب سے چھوٹے تھے 2 بیٹیاں دینا بیگم اور سیما بیگم تھی۔ سب اپنے بچوں والے تھے۔ نشوہ اس وقت ریڈ کلر کی شرٹ کے نیچے ریڈ اور بلو شرارے اور بلو ہی کلر کے دوپٹے میں ملبوس تھی۔ خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ نے آج اس کی خوبصورتی کو جس انداز سے نکھارا تھا، سب ششدر رہ گئے تھے۔ دلہن بن کر جس قدر روپ اس پر آیا تھا، اس نے جزلان کو بھی کچھ لمحوں کے لیے ساکت کر دیا تھا، جو اسٹیج پر کھڑا لمحہ بہ لمحہ سامنے سے آتی نشوہ کو دیکھنے میں مہو تھا۔ اس کے اسٹیج کے پاس آتے ہی نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے آگے بڑھ کر اسے اوپر آنے کے لیے اپنا ہاتھ پیش کیا، جسے نشوہ نے بدقت تھام لیا، مگر اس کی ہچکچاہٹ نے جزلان کو طیش دلایا۔ اس کے اوپر آ کر جزلان کے ساتھ کھڑے ہونے تک جس سختی سے جزلان نے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑا، تکلیف سے نشوہ کی آنکھوں میں آنسو سمٹ آئے۔ اس نے غصے بھری نظر اٹھا کر جزلان کو دیکھا، جو ڈل گولڈ شیروانی اور سر پر ریڈ رنگ کا کلا پہنے محفل پر پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ وہی مغرور نظر اس نے نشوہ پر ڈالی جو نشوہ کو زہر سے بھی زیادہ بری لگتی تھی۔ تمام کیمرے حرکت میں تھے، فلیش پر فلیش پڑ رہے تھے۔ کچھ تصویریں کھڑے ہو کر کھنچوانے کے بعد جوں ہی وہ بیٹھنے لگی، پیچھے ہوتے نشوہ نے جان بوجھ کر جزلان کے پاؤں کو بری طرح کچلا۔ جزلان نے بڑی مشکلوں سے ضبط کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا الٹے ہاتھ کا ایک اسے لگائے۔ بدقت اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے جزلان اس طرح سے بیٹھا کہ نشوہ کا دوپٹہ اس بری طرح سے جزلان کے سائڈ سے اس کے نیچے آیا کہ اس کے بالوں میں پنوں کی مدد لگے دوپٹے کے سبب اس کے بال بہت برے طریقے سے کھینچے کہ وہ کرا کر رہ گئی۔ اپنی بے اختیار امڑنے والی مسکراہٹ کو روکتا ہوا جزلان آرام سے اٹھا، اس کا دوپٹہ اپنے نیچے سے نکالا اور بیٹھ گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ دونوں کے درمیان کس قسم کا بدلہ چل رہا تھا۔ رخصتی کے بعد نشوہ کو انہوں نے سیدھا حویلی لے کر جانا تھا۔ شہر سے گاؤں میں بنی حویلی تک کا راستہ 3 سے 4 گھنٹے پر مشتمل تھا، لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ نشوہ کو پہلے جزلان کے گھر لے جا کر آرام دہ کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر وہاں سے حویلی لے جایا جائے گا۔
جزلان کے گھر جاتے اس کی بڑی بھابھی فیضان کی بیوی صبغہ نے نشوہ کو خوبصورت سا ہلکے کام والا آف وائٹ فراک دیا، جس کے کناروں پر اورنج اور ریڈ رنگوں کی پٹی لگی ہوئی تھی اور اسی طرح کا چٹا پٹی کا پاجامہ تھا۔ جزلان کا بھی کلہ اور شیروانی اتار کر آف وائٹ شلوار قمیض پر کیمل کلر کی شال شانوں پر لپیٹ کر لینڈ کروزر کی سیٹ پر نشوہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جزلان اس کے دائیں جانب جبکہ اس کی ماں یعنی جزلان کی والدہ بائیں جانب براجمان تھی۔ تمام راستہ خاموشی سے گزرا۔ جزلان کی والدہ بھی خشک مزاج کی خاتون تھی، لہٰذا انہوں نے بھی نشوہ سے کوئی خاص بات نہ کی، بلکہ بہت سا راستہ سوتے گزرا۔ انہیں دیکھ کر نشوہ کو بھی نیند آ گئی اور پھر کچھ دنوں سے وہ اتنی بے چین تھی کہ نیند تک صحیح سے بھی نہیں پائی تھی۔ اب تو دریا میں کود پڑی تھی، ابھرے یا ڈوب جائے یہ تو آنے والے حالات نے بتانا تھا۔ یہ بھی اطمینان تھا کہ سبحان جہاں نے صبورہ کو اپنے ساتھ حویلی میں رہنے کے لیے زور دیا تھا، کچھ پس و پیش کے بعد مان لیا تھا، اور ایک اور گاڑی میں صبورہ بیگم بھی ان کے ساتھ حویلی جا رہی تھی۔ ان تمام باتوں کو سوچتے کس وقت اس سے اونگ آئی اور وہ خود نہیں جانتی تھی۔ یکدم نیند میں اس کا جھولتا ہوا سر جزلان کے شانے سے ٹکرایا۔ اسے کچھ لمحے لگے سمجھنے میں کہ نشوہ کا سر کس خوشی میں اس کے کندھے پر آیا، مگر پھر اس نے بجائے اس کے نشوہ کا سر اپنے کندھے پر رہنے دیتا، اس نے نشوہ کے سر کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا کہ اس بیچاری کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسے اب کسی قسم کی رعایت دینے پر تیار نہیں تھا۔ اسٹیج پر اس کا ہاتھ تھامنے میں ہچکچاہٹ کو جس طرح وہ شکار ہوئی تھی اور جس طرح اس نے جزلان کا پاؤں کچلا تھا، وہ اب اسے وہ مقام دینے کو تیار نہیں تھا جو شاید وہ اسے نئے بننے والے رشتے کے سبب دے ہی دیتا، مگر اب تو اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ نشوہ نے کھا جانے والی نظروں سے جزلان کو دیکھا جو اپنے موبائل میں گم تھا۔ اس کی نیند اب پوری طرح اڑ چکی تھی۔ گھنٹے کا باقی سفر جلد ہی کٹ گیا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی اس عالیشان حویلی میں داخل ہوئی جس سے نشوہ ساری زندگی محروم رہی تھی، ان کی گاڑی پر چاروں جانب سے پھولوں کی پتیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ گاڑی رکتے ہی سب سے پہلے جزلان تیزی سے باہر نکلا، ایسے جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ نشوہ نے نخوت سے اس کے طرز عمل کو دیکھا جیسے وہ کوئی چھوت ہو۔ گاڑی سے باہر آتے ساتھ ہی نہ جانے کون کون اس کے گلے لگا۔ وہ تو سب چہروں سے انجان تھی۔ جزلان کا چھوٹا بھائی ہینڈی کیم ہاتھ میں پکڑے ہر منظر کو قید کرنے میں مصروف تھا۔ نشوہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہوئی۔ صبورہ بھی ساتھ ساتھ تھی اور خوش تھیں کہ انہیں تو نہیں مگر ان کی بیٹی کو یہاں کے لوگوں کی محبتیں مل رہی تھیں۔ آنکھیں بھی جھلملا رہی تھیں کہ کاش آج دانیال بھی ان کے ہمراہ ہوتے۔ نہ جانے کون کون سی رسمیں۔ نشوہ کا اب تھکاوٹ اور نیند سے برا حال تھا۔ اس کی حالت دیکھتے جزلان کی بھابھی نے سب کو رسمیں ختم کر کے انہیں کمرے میں پہنچانے کا کہا۔ ویسے بھی رات کے 3 بج چکے تھے۔ چلو بھائی، اب اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھابھی کو اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ۔ جزلان سے چھوٹے ارمغان نے جزلان کو مخاطب کیا۔ سب کزنز نے مل کر اسے بیک اپ کیا۔ یار پلیز، میں بہت تھکا ہوں اور یہ فضول کی رسم، اس نے بیزاری سے کہا۔ وہ تو اب اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہتا تھا، کجا کہ اسے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے میں لے کر جاتا۔ نشوہ کو اس رسم کا پتہ نہیں تھا، لہٰذا وہ نظریں جھکائے کچھ الجھن کا شکار تھی۔ بک بک نہ کر، چل میری بیٹی کو لے کر جا۔ سبحان شاہ جانتے تھے کہ ان کے کہے کو وہ نہیں ٹالے گا۔ جزلان نے اپنی خوخار نظریں سر جھکائے شرم و حیا کی پوٹلی بنی نشوہ کو دیکھا۔ دل تو کیا اٹھا کر نیچے پٹکے اسے، مگر سب کی موجودگی کے سبب اس کے قریب گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، جزلان نے اسی نازک سی گڑیا کی مانند اپنے بازوؤں میں اٹھایا، مگر نہ چہرے پر کسی محبت کے جذبات تھے اور نہ دل میں، جبکہ نشوہ کا اس رسم پر دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ جزلان ایک لمبی راہداری سے گزر کر ایک کمرے کے سامنے رکا۔ بہت سے لوگ ان کے پیچھے تھے۔ صبغہ نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ کمرہ کیا تھا؟ پھولوں کی دکان تھی۔ بیڈ پر چھت سے لے کر چاروں اطراف پھولوں کی لڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسی طرح بیڈ کے سامنے پھولوں کی پتیوں سے دل بنایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں دیواروں پر پھولوں کی کلیاں چسپاں کی ہوئی تھی۔ اب اتار دوں یا ساری رات ایسے ہی کھڑے ہونا ہے مجھے؟ اندر آ کر جزلان نے طنزیہ لہجے میں صبغہ کو مخاطب کیا۔ اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے تو کھڑے رہو، انہوں نے شرارت سے کہا۔ دل تو کر ہے کہ اسے اتارتے جزلان نے جن نظروں سے نشوہ کو دیکھتے جملہ ادھورا چھوڑا، اس کی گہرائی صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ سینسر پلیز،
ابھی ہم موجود ہیں، اتنی رومانٹک گفتگو آپ دونوں اکیلے میں کیجیے گا، ارمغان نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ جزلان کے لبوں کو چھو گئی۔ اب آپ لوگ مہربانی کر کے ہمیں آرام کرنے دیں۔ جزلان اس سب ڈرامے سے اکتا گیا تھا۔ اوئے ہوئے، حوصلہ میرے بھائی، اس کے کسی کزن نے جزلان کو چھیڑا۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ سب باہر نکل گئے اور بھابھی جانے سے پہلے نشوہ کو کمرے کے ساتھ بنے ڈریسنگ روم میں اس کی کپڑوں کی الماری دکھا کر چلی گئی۔ سب کے جانے کے بعد جزلان نے کمرہ لاک کیا اور کپڑے چینج کرنے دائیں سمت بنے واش روم میں چلا گیا، جبکہ نشوہ نے ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کر کے میک اپ صاف کیا اور جزلان کے آنے سے پہلے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ جزلان اسے بیڈ پر دیکھ کر بھنا گیا، تیزی سے اس کی جانب بڑھا جو بلینکٹ سر تک لیے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر اس پر سے بلینکٹ کھینچا۔ اٹھیں یہاں سے، کیا سوچ کر آپ یہاں لیٹی ہیں؟ وہ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ تو کہاں لیٹوں؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ جہنم میں، اٹھیں یہاں سے، جتنا برداشت کرنا تھا آپ کو کر لیا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ سامنے کاؤچ ہے، جا کر لیٹیں وہاں۔ اس نے دیوار کے سامنے رکھے کاؤچ کی جانب اشارہ کرتے اس کی نظروں کو نظر انداز کیا۔ یہ سب مجھے یہاں لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آپ کو اس شادی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، تو پھر میں اپنا آرام کس خوشی میں آپ کے لیے برباد کروں؟ آپ کو میں برداشت نہیں تو یہ مسئلہ آپ اپنے دادا حضور کو بتائیں۔ کہتے ساتھ ہی بلینکٹ اس کے ہاتھ سے کھینچتے دوبارہ اپنے اوپر لے کر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ مجھے مجبور مت کریں کہ میں جاہل مردوں کی طرح آپ کے ساتھ زور زبردستی کروں، جزلان نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ میں خود کو جاہلوں سے نپٹنے کے لیے تیار کر کے ہی آئی ہوں، اس کے جواب نے جزلان کا دماغ حقیقت میں گھما دیا۔ اب کی بار اس نے صرف بلینکٹ کھینچا بلکہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے کھڑا کیا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ شکر کریں میں چچی کی محبت کے آگے مجبور ہوں، نہیں تو اس بات کا بہت اچھے سے جواب آپ کو دے سکتا تھا۔ جن نظروں سے اس نے نشوہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا وہ حقیقت میں کانپ گئی تھی۔ جزلان نے اس کا بازو چھوڑا اور خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ نشوہ دل تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ کچھ لمحوں پہلے وہ اس کی ذات کا مالک بن چکا تھا اور اب کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ کیسے اسے روک سکتی تھی؟ اب اس نے جزلان کے سامنے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا سوچا تھا۔ واپس اسی جگہ پر لیٹتے ہوئے وہ جزلان کے بارے میں سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن صبح سے لوگوں کا تانتا بن گیا۔ سب جزلان شاہ کی بیوی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ گاؤں بھر کی عورتیں نشوہ کو دیکھنے آ رہی تھیں، جو لائٹ پنک اور فون کلر کی شلوار قمیض میں ہلکے میک اپ میں بے حد خوبصورت مگر بیزار بیٹھی تھی۔ اس کی پلاننگ میں یہ سب نہیں تھا مگر اسے مجبوراً یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اس کی تھکی ہوئی شکل دیکھ کر اسے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ اس کی پھوپھو کی بیٹیاں اسے اندر جزلان کے کمرے میں لے گئیں جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ وہ سب ریلیکس ہو کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ نشوہ اسے نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ بھابھی، جزلان بھائی نے آپ کو رومانی میں کیا گفٹ دیا؟ سیما پھپھو کی بیٹی بسما نے اشتیاق سے نشوہ سے سوال کیا۔ محبتوں کے خزانے، کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر جھکا کر جواب دیا، جس کو سب نے اس کے شرم و حیا پر محمول کیا۔ جبکہ اس کی لہجے کی کاٹ کمرے میں داخل ہوتا جزلان ہی سمجھ پایا۔ نشوہ کی چونکہ دروازے کی جانب پیٹھ تھی اس لیے اسے جزلان کے اندر آنے کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ہائے جزلان بھائی، آپ اتنے رومانٹک ہو سکتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا، اس کی ایک اور کزن نے جزلان کی جانب دیکھ کر شرارت سے کہا۔ جزلان کی آمد کا جان کر نشوہ کا دل کیا اسے کوئی منتر آتا ہوتا اور وہ خود کو اس منتر سے غائب کر لیتی۔ مجھے تو واقعی معلوم نہیں تھا کہ میں اتنا رومانٹک ہوں، مگر ان کی بے تحاشا محبت کے آگے میری سرد مزاجی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی۔ جب ان جیسی محبت کرنے والی بیوی ہو تو بندہ خود بخود رومانٹک ہو جاتا ہے، کیوں نشوہ؟ اس کے سامنے آتے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھاتے اس نے جن کاٹدار نظروں سے نشوہ کو دیکھا، نشوہ نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ نشوہ کو اپنا بلنٹ انداز آج خود ہی کھلا۔ کاش وہ خاموش ہی رہتی۔ کچھ دیر بعد بیوٹیشن آ گئی جس نے رات کے ولیمے کے فنکشن کے لیے نشوہ کو تیار کرنا تھا۔ اسٹیل گرے اور سلور کام والے میکسی پہنے ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ ہر کسی کو مبہوت کر رہی تھی۔
जजलान भी डार्क ग्रे सूट पर वाइट शर्ट के ऊपर स्टील ग्रे टाई लगाए, हाथ में अपना मखसूस सिगार थामे, अपने मगरूर तीखे नक्यूश समेत वो नाकाबिले तस्खीर लग रहा था। कल की तरह वो नुशवा की खूबसूरती को आज किसी खातिर में नहीं ला रहा था। बहुत कम वो उसके साथ स्टेज पर बैठा था। हाँ, मगर सबूरा बेगम के एहतराम में उसने कोई कमी नहीं आने दी थी। सबूरा को उसने अपने एक एक मेहमान से ले जाकर मिलाया था। कैसी है मेरी बेटी? उन्हें सुबह से अब उसके पास बैठने का मौका मिला था। याद आ गई आपको मेरी? अपने चहीते भतीजे से फुर्सत मिल गई आपको? उसने माँ को अपने साथ स्टेज पर बैठते देखकर शिकवा किया। बेवकूफ़, अब वो सिर्फ मेरा भतीजा नहीं, तुम्हारे हवाले से उससे अब ज़्यादा अहम रिश्ता बनता है। उन्होंने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते मोहब्बत से घुड़का। रिश्ता। उसने सर झटका। नशवा, अपनी फजूल सोचों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम मत बनाना। जजलान बहुत अच्छा है, और हमें उस दौलत और जायदाद का क्या करना है जो अपनों को दुश्मन बना दे। न तुम्हारे बाप ने इसे कभी अहमियत दी, ना मैं देती हूँ, फिर तुम इन चीज़ों के पीछे क्यों लगी हो? इतनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, दौलत की रेल पेल है, और क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने बेटी की तेवर देखकर लफ्ज़ों में उसे समझाना चाहा। माँ थी, उसके रग रग से वाकिफ़ थी। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। उसने इर्द गिर्द देखकर बात को टाला। वो जान गई कि उसके इरादे इस रिश्ते को लेकर ठीक नहीं। वो इत्मीनान जो कुछ देर पहले उनके चेहरे पर था अब मफकूद था। तमाम अरेंजमेंट हवेली से थोड़ा फासले पर बने उनके फार्म हाउस में किया गया था। खाना खाने के बाद उनके लॉन में उनको फ़ोटो सेशन के लिए ले जाया गया। नशवा जाने पर आमादा नहीं थी, मगर जजलान ने सबगा भाभी को कहकर उसे ज़बरदस्ती राज़ी किया था। फ़ोटो सेशन शुरू होते ही अभी फ़ोटोग्राफ़र ने 2-4 तस्वीरें खींची थी कि जजलान ने उसे रोक दिया। वो खुद डायरेक्टर था और जानता था कि कपल शूट्स के क्या क्या पोजेज़ होते हैं। उसके बाद जिस जिस अंदाज से उसने तस्वीरें उतरवाई, नुशवा की बर्दाश्त से बाहर था। वो नुशवा का हाथ, कंधा और कमर इस जारहाना अंदाज से पकड़ता जैसे अपनी उंगलियां उसके जिस्म के आर पार कर देगा। बस इतनी सी हिम्मत थी? अभी तो मैंने अपने मोहब्बत के ख़जाने आप पर लुटाने का आगाज़ किया है। उसकी जानिब देखते उसे कमर से थामे उसने तंज़िया अंदाज में जिस बात का हवाला दिया, नुशवा को फिर से अपनी कही गई बात का सोचकर डूब मरने का दिल किया था। अपनी मोहब्बतें उन्हीं पर लुटाएं जो आप जैसों के लिए मरी जाती हैं। एक मर्तबा फिर वो सोचे समझे बिना बोल गई। बज़ाहिर देखने में ऐसा ही लग रहा था कि तस्वीर खिंचवाते वो दोनों मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर उनके माबैन किस किस्म की तंज़ और तृष्णा का तबादला हो रहा था, ये सिर्फ वही जानते थे। जेलस हो रही हैं बाप? अफसोस, बीवियों वाले जरासीम पैदा हो गए। अभी तो मैंने आपको कोई मकाम दिया तक नहीं। जजलान के सर्द लहजे ने उसे उसकी हैसियत जता दी थी। मैंने तो सुना था बड़े एटीट्यूड वाले हैं। एक लड़की मुसलसल आपकी हैसियत की नफ़ी कर रही है, फिर भी उसे बाहों में भरे मोहब्बत के आस लगाए बैठे हैं। बस इतनी ही हिम्मत थी आप में कि आपके गुरूर एक हसीन लड़की को देखकर पाश पाश हो गई, और आप अपनी हैसियत से इतनी पस्ती में आने को तैयार हो गए। अब जो तीर नुशवा ने चलाया था वो सीधा निशाने पर बैठा था। आप जैसी हज़ारों दिन रात मेरे आगे पीछे फिरती हैं, उसने दांत पीसते हुए कहा, मगर अफसोस उनमें कोई भी मुझ जैसी खालिस और अनछुई नहीं होती। आइंदा मुझे इनके साथ कंपेयर मत कीजिएगा, उसने तीखे चतून से जजलान को देखते हुए कहा। जजलान के मुस्कुराते लब संजीदगी का लबादा उड़ गए थे। लब सख्ती से भींचकर उसने नशवा को खुद से अलग किया और हाथ उठाकर फ़ोटो सेशन का सिलसिला ख़त्म करवा दिया। उस रात फिर फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो वहाँ रुका नहीं, ज़रूरी काम का बहाना बनाकर शहर चल पड़ा। नुशवा ने जाने से इनकार ये कहकर किया कि उसे सबके साथ रहना है। सुभान शाह के दोनों बेटे और उनके बच्चे इस हवेली में रहते थे, जबकि सीमा और दीना दोनों बेटियां पास के गांव में रहती थी। अक्सर आना जाना लगा रहता था। सब कज़न्स भी आते जाते रहते थे। कुछ शहर पर रहे थे और कुछ गांव में ही थे। सबको नुशवा का फ़ैसला पसंद आया और सब ने उसे सराहा था, सिवाय ज़रवा बेगम के, जो नशवा और सबूरा को सिर्फ सुभान शाह की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। सुभान शाह यही समझे कि नुशवा के दिमाग से अब जायदाद का भूत उतर चुका है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि यह शादी इस खेल का एक हिस्सा है जो अब नुशवा ने खेलनी थी। वो भी सबके साथ अच्छा बनकर ऐसे रह रही थी जैसे अब उसे किसी से कोई गिला नहीं। गिला उसे वाकई किसी से नहीं था, सिवाय अपने दादा
بلال شاہ اور ان کی بیوی کے۔ باقی سب اس سازش سے نا واقف تھے جس نے صبورہ بیگم کو مجبور کیا تھا کہ وہ 2 سال کی نشوہ کو سیاہ کالی رات میں اس حویلی سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ ہیلو، مصروف سے انداز میں اس نے سبحان شاہ کا فون اٹینڈ کیا۔ کیا بات ہے بھائی برخوردار، شادی کی اتنی خوشی چڑھی ہے کہ اب ہمیں شکل ہی نہیں دکھانی؟ اس کی شادی کو 20 دن گزر چکے تھے، نہ اس نے وہاں کسی بندے کو فون کیا تھا، نہ ہی وہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نشوہ نے جو بات اسے کہی تھی، اب وہ اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ آپ شادی کا ڈرامہ چاہتے تھے، وہ ہو گئی، اب اور کیا کروں؟ آپ کی پوتی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہوں؟ اس نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی تک یہ نہیں جانتا تھا کہ اچانک سبحان شاہ کو نشوہ کیسے ملی اور انہوں نے اس نکاح کا فیصلہ اتنی عجلت میں کیوں کیا۔ نشوہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے ہی نہیں کہ وہ یہ سب اس سے پوچھتا۔ تم جس طرح یہ شادی کر کے بھاگے ہو، لگتا ہے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تم سے۔ کیا اتنی بری ہے میری پوتی؟ صبورہ کیا سوچتی ہوگی کہ زبردستی تمہیں اس سے شادی کے لیے آمادہ کیا ہے؟ انہوں نے اب جذباتی انداز اختیار کر کے اسے ٹریپ کیا۔ اب آپ کو کیا بتاؤں آپ کی پوتی کس قدر زہریلی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ آ جاؤں گا، اس نے انہیں ٹالنا چاہا۔ کتنے دنوں تک؟ وہ بھی جیسے اسے ہر حال میں اسی جگہ بلانے پر تلے بیٹھے تھے جہاں وہ دوبارہ قدم رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کل شام، اس نے آخر فیصلہ کر کے کہتے اپنی جان چھڑائی۔ ٹھیک ہے، باقی بات کل شام کو ہوگی، انہوں نے ہنکارا بھر کر کہتے فون بند کر دیا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا، مگر کتنی دیر؟ اس نے سوچا۔ یہ سب زمینی کس کی ہیں؟ ہاتھ صوبی، وہ سب اسے گاؤں دکھانے لائے تھے۔ ہماری، ضرور شاہ، جو کہ اس کی ساس بھی تھی، نخوت سے بولی۔ اور میری بابا کی زمینیں کہاں ہیں؟ اس نے حسرت سے پوچھا۔ باقی سب آگے جا چکے تھے جبکہ وہ اور ضرور شاہ پیچھے رہ گئی تھی۔ تمہارے باپ کی اب کوئی زمین نہیں ہے، جتنا وہ نافرمان تھا بابا حضور نے اسے تبھی آگ کر دیا تھا جب… ضرور شاہ نے جس انداز میں اس کے باپ کے بارے میں بات کی، اس کا دل کیا وہ ان کا منہ توڑ دے؟ جب سے اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ ان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ایک گاڑی تیزی سے پگڈنڈی سے گزری۔ وہ سب وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر باغوں میں چل رہی تھی۔ میرا جزلان، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر خوشی سے چہچہاتے اس گاڑی کی جانب دیکھا۔ اللہ کرے مر جائے، نشوہ نے دل میں اسے بد دعا دی۔ وہ اس وقت شدید نفرت کے زیر اثر تھی۔ یعنی آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں میرے بابا کے لیے اتنی ہی نفرت ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ جس وقت وہ لوگ حویلی واپس آئیں، گھر کے مرد بھی ہال نما کمرے میں موجود تھے جہاں پر ان سب کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا۔ آؤ بھائی بیٹا، کیسا لگا اپنا گاؤں؟ انہیں اندر آتا دیکھ کر سبحان شاہ نے لہجے میں محبت سمو کر نشوہ سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر جزلان کو دیکھا جو جبڑے بھیجے ایسے بیٹھا تھا جیسے زبردستی وہاں اسے بیٹھنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ نشوہ کا تو دل کیا کہے، آپ جیسا ہی شفاق، مگر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی، بہت اچھا۔ سبحان شاہ کی گردن کچھ اور اکڑ گئی۔ گریٹ، میں نے تمہاری اور جزلان کی کل کی پیرس کی ٹکٹس کروا دی تھیں، میری طرف سے تم دونوں کے لیے شادی کا گفٹ، ہنی مون کی صورت۔ خوب انجوائے کرو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جو خبر نشوہ کو دی وہ اس کے لیے تو کسی موت کی خبر سے بڑھ کر تھی، جبکہ باقی سب نے خوب خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے بے یقین نظروں سے جزلان کی جانب دیکھا، اس امید پر کہ وہ انکار کر دے گا، مگر اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس خبر سے واقف ہے اور اسی لیے ایسی سنجیدہ صورت بنا کر بیٹھا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا، وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ وہ اندر آتے ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ جزلان، جو کہ کاؤچ پر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا، تیکھی نظروں سے نشوہ کے لال بھبو کا چہرہ کو دیکھا۔ ویسے تو بہت لمبی زبان ہے آپ کی، اس کا استعمال کر کے اپنے چہیتے دادا کو منع کر دینا۔ سڑا بیٹھا تھا، نشوہ کی بات نے اور بھی اسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ آگے ہی سنا تھا، چہیتے آپ ہیں ان کے، اس نے جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ اتنے اچھے تعلقات ہیں ہمارے کہ ہم ہنی مون منائیں گے۔ اور کس خوش فہمی میں ہیں آپ، اتنی کوئی حسینہ عالم نہیں آپ جس کے لیے میں پاگل ہو جاؤں۔ شکل دیکھیے اپنی، کوئی ایک نقش بھی تعریف کے قابل نہیں۔ اس نے جس انداز میں بات شروع کرتے آخر میں نشوہ کے پر خچے اڑائے، وہ کچھ دیر کے لیے اس کی بولتی بند کروا گئے۔
مجھے آپ میں کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں، لہٰذا اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے۔ میں آپ جیسی مغرور اور خود پسند لڑکیوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں کچھ لمحے اپنے پاس بٹھاؤں۔ آپ کے ساتھ یہ تعلق صرف مجبوری ہے اور کچھ نہیں، اس نے تمسخرانہ لہجے میں نشوہ کا دماغ اچھی طرح ٹھکانے لگا دیا۔ اپنی بات کہہ کر وہ زیادہ دیر وہاں رکا نہیں اور اس کے قریب سے گزرتا اپنے مخصوص شاہانہ انداز سے چلتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن صبح وہ دونوں گاؤں سے لاہور آئے، جہاں لاہور ایئرپورٹ سے وہ دونوں پیرس کے لیے روانہ ہوئے۔ نشوہ کو جہاز کے سفر سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ پہلے تو ہمیشہ مزنی اس کے ہمراہ ہوتی، جس کے ساتھ لگ کر وہ اپنا خوف شیئر کرتی، مگر اب اس کے ساتھ جو شخص تھا، نہ وہ اسے تھام سکتی تھی، نہ اپنے خوف کے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی۔ بیلٹ باندھ کر جزلان نے اپنے موبائل سے ہینڈ فری لگائی اور مکمل طور پر نشوہ سے بے خبر ہو کر سگار سلگا کر چہرہ مکمل طور پر کھڑکی کے جانب موڑ کر بیٹھ گیا۔ نشوہ نے جہاز کے ٹیک آف کرتے ہی سختی سے سیٹ کے ہتھے کو تھام کر آنکھیں زور سے میچ لی اور تیزی سے آیات کا ورد کرنے لگی۔ جزلان نے سگار کی رانکھ پھینکنے کے لیے جو ہی رخ موڑ کر اپنا ایش ٹرے ساتھ لائے لیپ ٹاپ کے بیگ سے نکالنا چاہا، نظر سیدھی خوف سے آنکھیں بند کیے نشوہ پر پڑی۔ سرسری نگاہ اس پر ڈال کر اس نے سر جھٹکا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جیسے ہی جہاز کے جھٹکے لگنے بند ہوئے، نشوہ نے آنکھیں کھول کر سکھ کا سانس لیا، مگر نظر تیسرا سگار جلاتے جزلان پر پڑی تو اس کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ آپ اپنا یہ شوق تنہائی میں پورا کریں، نشوہ نے ناگواری سے جزلان کو کہا۔ اپنی بات پر کوئی رد عمل نہ ہوتے دیکھ کر جزلان کی سمت چہرہ موڑ کر دیکھا تو نظر اس کے کانوں میں موجود ہینڈ فری پر پڑی۔ اس نے بیل دبا کر ایئر ہوسٹس کو بلایا۔ جی میم۔ کچھ دیر بعد مسکراتے چہرے کے ساتھ ایئر ہوسٹس اس کی جانب آئی۔ آپ پلین میں لوگوں کو سگریٹ اور سگار نوشی سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اب ان صاحب کی وجہ سے مجھ سے سانس لینا دشوار ہو گیا ہے، اس نے غصیلے لہجے میں ایئر ہوسٹس کو کہتے ساتھ ہی اس کی توجہ جزلان کی جانب دلائی، جو ان دونوں سے بے خبر آنکھیں مندے سگار کے کش لینے میں مصروف تھا۔ ایکسکیوز می سر، ایئر ہوسٹس نے جزلان کے قریب ہوتے ہلکا سا اس کا کندھا بجایا۔ جزلان نے آنکھیں کھول کر سوالیہ نظروں سے اس ایئر ہوسٹس کو دیکھا اور کانوں سے ہینڈ فری اتاری۔ سر، یہ میم آپ کی سگار پینے سے تھوڑا اریٹیٹ ہو رہی ہیں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو، اس نے متانت سے اس طرح بات کی کہ نشوہ کے بات بھی رہ جائے اور جزلان کو بھی برا نہ لگے۔ ان محترمہ کو آپ کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں، اس کے بعد میں جب ڈرنک کروں گا تو ان کی پارسائی اس سے زیادہ بھی متاثر ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے واپس ہینڈ فری لگائی اور ایک مرتبہ پھر سے آنکھیں موند لیں، جبکہ اس کے جواب پر نہ صرف ایئر ہوسٹس بلکہ نشوہ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر ایئر ہوسٹس نے واقعی نشوہ کو کہیں اور بیٹھا دیا۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ میں اپنے شوہر کے پاس ہوں۔ جس اجنبیت کا مظاہرہ کر کے اس نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر جزلان کی عزت افزائی کرنی چاہی تھی، اس کو یہ بتاتی کہ وہ اس کا شوہر ہے، تو وہ یقیناً نشوہ کی ذہنی حالت پر شبہ کرتی، جس نے خود جزلان کو اسموکنگ سے منع کرنے کے بجائے ایئر ہوسٹس کا سہارا لیا تھا۔ باقی کا سفر جیسے تیسے کٹ ہی گیا اور دونوں پیرس کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، جہاں پہلے سے ہی ہوٹل کی گاڑی موجود تھی، جہاں سبحان شاہ نے ان کی بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ کمرے کی چابی لے کر جزلان لفٹ کی جانب بڑھا، یہ دیکھے بنا کہ پیچھے وہ آ رہی ہے کہ نہیں، لا تعلقی کا عظیم مظاہرہ کر رہا تھا۔ نشوہ نے بھی کوئی بات کرنا ضروری نہ سمجھا۔ کمرے میں داخل ہو کر جزلان نے سامان پھینکا، جوتے اتارے اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ پہلی رات کے بعد سے جزلان نے یہ موقع ہی آنے نہیں دیا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے۔ پہلی رات بھی بظاہر تو وہ ایک کمرے میں تھے، مگر جزلان ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ مگر آج اتنے گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ خود اتنا تھکی ہوئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بیڈ پر تو جزلان پھیل کر لیٹا ہوا تھا، تو اب وہ کہاں لیٹتی؟ ٹھنڈی اتنی تھی کہ اس میں نیچے لیٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھی، اچھے سے جائزہ لیا کہ جزلان کی نیند گہری ہے کہ نہیں۔ وہ کروٹ لیے چہرے پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ نشوہ نے ایک تکیہ اور کچھ کشنز اٹھا کر حفظ ما تقدم کے طور پر درمیان میں لگا کر دیوار سی بنائی۔ کچھ تسلی ہوئی تو دوسری جانب لیٹ کر پاؤں کے قریب رکھی رضائی اپنے اور جزلان کے اوپر لی۔ وہ جو آنکھیں موندے آنکھوں کی جھری سے اس کے سب حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا، اپنے اوپر دیے جانے والی رضائی سے اتنا سا اطمینان تو ہوا کہ اس کے ساتھ لیٹی لڑکی بے حس نہیں ہے،
مگر وہ کیا حالات ہیں جنہوں نے اسے اتنا تلخ بنا دیا تھا، یہ جاننا ضروری تھا۔ رات میں کہیں جا کر نشوہ کی آنکھ کھلی، وہ بھی بھوک کے احساس سے۔ اس نے فوراً اٹھ کر اپنے ساتھ خالی جگہ کو دیکھا، اٹھ کر بیٹھتی اپنے بال سمیٹے جو سونے کے باعث بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں کچھ ارد گرد کے منظر سے مانوس ہوئیں تو ٹیبل پر پڑی کھانے کی ٹرے نظر آئی اور ساتھ میں ایک چٹ بھی تھی جو یقیناً جزلان رکھ کر گیا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، آپ کھانا کھا لینا، کب واپسی ہو کچھ کہہ نہیں سکتا، بس اتنی سی تحریر۔ نشوہ نے غصے سے وہ چٹ مڑوڑ تڑوڑ کر پھینک دی۔ گیا ہوگا کہیں کلبوں میں عیاش انسان، اس نے نخوت سے سوچا۔ اور پھر یہ روزانہ ہونے لگ گیا۔ جزلان ہوٹل آتا، نیند پوری کرتا اور بن ٹھر کر پھرنے نکل جاتا۔ کبھی کبھار واپسی پر ہاتھ میں تھیلے پکڑے ہوتے، نشوہ کو مخاطب تک نہیں کرتا، بس وہاں کی انتظامیہ کو کہہ دیتا کہ اس ٹائم پر کھانا اور اس ٹائم پر چائے پہنچانی ہے۔ مگر نشوہ ان حرکتوں سے تنگ آ گئی۔ کچھ تو انسان میں رواداری ہوتی ہے، بندہ جھوٹے منہ ہی پوچھ لے تم بھی چلی چلو گی، مگر نہیں، پتہ نہیں باہر جا کر کیا کارنامے کرتا ہے۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر پڑنے والی برف باری کو محویت سے دیکھتی اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ اس رات جزلان کچھ جلدی آ گیا تو نشوہ نے بھی اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہوں، اس نے غصے سے دانت کچکچاتے جزلان کے بے پرواہ انداز دیکھے جو جوتے اتار کر سائڈ پر رکھ کر اب بیڈ پر بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے اس نے سرسری نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے پنک ٹراؤزر اور اسی کے ہم رنگ ٹی شرٹ میں ملبوس بلیک کارڈیگن پہنے گلے میں پنک اور ریڈ سکارف لیے غصے میں کھڑی جزلان کو گھور رہی تھی۔ نہیں، یہ تلخ حقیقت میں نہیں بھلا سکتا، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ نشوہ کا دل کیا اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر دور پھینک دے۔ اس سب کے لیے آپ لائے تھے مجھے؟ خود تو باہر گھومتے پھرتے ہیں، میں ایک ہفتے سے یہاں سڑ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے رنگریلیاں بنا کر آتے ہیں۔ جزلان کا اسے کسی خاطر میں نہ لانے والا انداز نشوہ کو بھڑکا گیا۔ پھر جو دل میں آیا بولتی چلی گئی۔ جزلان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو آنکھ بھڑکا کر اب سامنے رکھے صوفے پر ٹانگیں اوپر کو رکھے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ نشوہ کو اپنے الفاظ کی سنگینیت کا اندازہ تب ہوا جب جزلان نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ کتنی پارسا ہیں آخر آپ، جو ہر وقت مجھے عیاش اور اوباش ہونے کے طعنے دیتی ہیں؟ کتنی لڑکیوں کے ساتھ آج تک پکڑا ہے آپ نے مجھے؟ مسئلہ کیا ہے آخر آپ کے ساتھ؟ نہ خود چین سے رہتی ہیں نہ مجھے رہنے دیتی ہیں۔ کس چکر میں آپ نے اس شادی کے لیے حامی بھری تھی؟ آج بتا ہی دیں، کس نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ عذاب بن گئی ہیں آپ میرے لیے۔ میں نے آپ کو یہاں باندھا ہوا ہے کیا؟ میری طرف سے جہاں مرضی جا کر آپ بھی اپنے شوق پورے کریں، لیکن آئندہ عیاش ہونے کا طعنہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی سچی مسلمان ہے تو یہ تک نہیں پتہ آپ کو کہ تصدیق کیے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات سوچنا اور کہنا بہتان ہے، اور گناہ کے کس درجے پر یہ آتا ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتی ہوں گی، کیونکہ آپ ہی تو یہاں مسلمان ہیں، باقی تو سب کافر ہیں۔ جزلان تو جیسے آج پھٹ پڑا تھا۔ نشوہ تو اس کے تیور دیکھ کر ششدر ہی رہ گئی۔ کب سوچا تھا کہ وہ ایسا آتش فشاں ہوگا؟ اس کے بازو چھوڑ کر وہ واپس بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ نشوہ کو سگار اور سگریٹ کی دھوئیں سے الرجی تھی۔ 2 سگاروں کے سلگنے تک وہ خاموش بیٹھی رہی۔ جب کن آنکھوں سے جزلان کو تیسرا سگار سلگاتے دیکھا تو اسے اپنی خاموشی توڑنی پڑی۔ باقی کے سگار کیا آپ صبح میں پی سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہو گیا۔ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی مرضی سے اٹھوں بیٹھوں سانس لوں؟ کس خوشی میں؟ آپ کون سی میری اتنی چہیتی بیوی ہیں؟ اپنے دماغ سے خوش فہمیوں کو نکال دیں تو بہتر ہوگا، اس نے سختی سے کہتے نشوہ کی اچھی خاصی تذلیل کی۔ نشوہ کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ مجھے الرجی ہے اس کے دھوئیں سے، تو کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ غصے سے چیخی۔ جہنم میں جائے میری طرف سے، گلے کا توق بن کر رہ گئی ہیں، وہ غصے سے کہتا اپنا کوٹ پکڑتا، شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھتا، بیڈ کے سائڈ پر رکھ کے جوگرز پہنتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نشوہ اتنی بے عزتی سہ نہیں پائی۔ کس خوشی میں اس بندے کی اتنی باتیں سنوں؟ ٹھیک ہے، پھر جہنم میں ہی جا کر دکھاؤں گی۔ کب سے مجھے عذاب کہے جا رہا ہے، میں تو جیسے مر رہی تھی اسے شادی کے لیے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بھی اپنا گرم کوٹ پکڑتی، سر کو اچھے سے اسکارف میں ڈھکتی، شوز پہن کر کے کمرے سے اور پھر ہوٹل سے باہر سنسان سڑکوں پر چلنے لگی۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، ہر چیز دماغ سے محو ہو گئی۔
سوائے اس کے کہ اب دوبارہ اس بندے کے پاس نہیں جانا۔ آنسو بہاتی شوں شوں کرتی وہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور سڑکوں پر سوائے کسی مجبور یا آوارہ گروہ اور شراب کے نشے میں دھت لڑکے اور لڑکیوں کے اور کوئی نہ تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد نشے میں جھولتے کچھ انگریز لڑکوں کا ایک ٹولہ اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس نے یکدم اپنے آگے کو اٹھتے قدموں کو روک کر تصدیق کی کہ آیا یہ اس کا وہم ہے یا واقعی وہ کسی مصیبت میں پھنسنے لگی ہے۔ غصے میں نکلتے وقت نہ اس نے موبائل لیا اور نہ ہی پیسے اس کے پاس تھے۔ اب اپنی حماقت کا احساس شدت سے ہوا۔ وہ واقعی جذباتی تھی اور اسی وجہ سے بہت سے نقصانات اٹھاتی تھی، مگر آج جو نقصان وہ اٹھانے والی تھی وہ عزت کا تھا، اور اس سے بڑا نقصان عورت کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کا مبادل کچھ اور کبھی نہیں ہوتا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھ کر واپسی کے لیے قدم بڑھاتے تیز تیز چلتے اسے ایک اور دھچکا لگا جب اسے واپسی کا راستہ بھول گیا۔ اس نے بے اختیار پریشان ہوتے اللہ کو یاد کیا۔ وہ سب سے بڑی بچانے والی ذات ہے۔ کچھ دیر غصے میں کھولنے کے بعد اس نے واپسی کی راہ لی، یہ سوچ کر کہ کل واپس پاکستان کی ٹکٹس کروائے گا۔ وہ مزید اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا جو ہر لمحہ اسے اپنی تلخ باتوں سے کچوکے لگاتی تھی۔ صرف اس کی ظاہری شخصیت، اس کے پروفیشنز اور اس کے ارد گرد کی چکا چوند سے وہ اسے گھٹیا ترین انسان سمجھتی تھی۔ انسان بھی سمجھتی تھی یا نہیں، اس نے تلخی سے سوچا۔ ہوٹل کے کمرے میں واپس آیا تو کمرہ خالی ملا۔ وہ یہی سمجھا کہ واش روم میں ہوگی۔ وہ آگے بڑھ کر جاگرز اتارتے جب انہیں واش روم کے آگے رکھنے کے لیے گیا تو واش روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیرت کا شکار ہوا۔ وہاں سے بیلکنی کی جانب آیا، وہ بھی خالی۔ اب حقیقت میں اس کی پریشانی عروج پر پہنچی۔ اس نے واپس جاگرز پہنے سیدھا نیچے بنے کاؤنٹر پر گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ آئی لڑکی کچھ دیر پہلے ہی باہر گئی ہے۔ کمرے سے نکلتے اس نے اتنا تو دیکھ لیا کہ اس کا موبائل بھی کمرے میں ہے۔ اپنے کچھ دیر پہلے کہے الفاظ یاد آئے، جہنم میں جائیں۔ وہ اس وقت غصے میں تھا، مگر وہ اسے کسی مصیبت میں ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً موبائل پر پولیس کو انفارم کیا کہ اس کی بیوی اکیلی کہیں نکلی ہے، راستوں سے نا واقف ہے اور یقیناً واپسی کا راستہ بھول گئی ہے۔ وہاں کی پولیس فوراً حرکت میں آ گئی۔ اس نے جلدی سے نشوہ کا حلیہ بتایا۔ شکر ہے کہ اس کے کوٹ کا رنگ اسے یاد تھا۔ یا اللہ، وہ کہیں سے مل جائے۔ میں اس کا محافظ بن کر اسے یہاں لے کر آیا تھا اور اب خود بے بس ہوں۔ یا اللہ، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں رات کے وقت سڑکوں پر کیا کچھ ہوتا ہے اور اکیلی پریشان لڑکی کو یہاں کے نشئی لڑکے کیسے اپنی بھوک مٹانے کا سامان بناتے ہیں۔ جو بھی تھا، وہ جیسی بھی تھی، اس کی بیوی اس کی عزت تھی۔ وہ اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ اس نے بہت سالوں بعد اللہ کو پکارا تھا، اور کس کے لیے، جس کی حیثیت کو وہ کچھ دیر پہلے ماننے تک کو تیار نہیں تھا۔ وہ 6 لڑکے تیزی سے نشوہ کے جانب بڑھ رہے تھے۔ اب اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کے چکر میں وہ ایک دم ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری۔ سردی کے سبب چوٹ بھی شدید آئی، ہتھیلیاں اور ماتھا بری طرح چھل گئے۔ اس سے پہلے وہ لڑکے نشوہ تک پہنچتے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے لگ گیا۔ وہ سب اتنے ہوش میں تھے کہ پولیس کے سائرن کو پہچان سکتے تھے۔ پہلے وہ لڑکے نشوہ تک پہنچتے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے لگ گیا۔ وہ سب اتنے ہوش میں تھے کہ پولیس کے سائرن کو پہچان سکتے تھے۔ فوراً وہ سب وہاں سے دوسری سمت بھاگتے ہوئے غائب ہو گئے۔ نشوہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ موت اتنی قریب آ کر چلی گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی رونے لگ گئی، یہاں تک کہ پولیس کی گاڑی اس کے نزدیک آ گئی۔ ایک پولیس والا اتر کر اس کے قریب آیا، اسے اٹھایا اور جزلان کا حوالہ دیا۔ نشوہ کے آنسو اور بھی بے اختیار ہوئے۔ جس حوالے کو وہ ماننے سے انکاری تھی، آج اسی نے اس کی عزت بچائی تھی۔ اس نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہی جزلان کی بیوی ہے۔ انہوں نے اسے گاڑی میں بٹھا کر جزلان کو فون کیا اور اسے قریبی ہاسپٹل آنے کا کہا۔ نشوہ کے ماتھے اور ہاتھوں سے بہنے والے خون کے سبب وہ فوری اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے تھے۔ نشوہ تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے اس کی نظریں جو ہی جزلان پر پڑی، وہ خود پر اختیار کھو گئی اور اس کی طرف تیزی سے بڑھتے، اس کے ساتھ لگتے، اس کی مضبوطی سے تھامتے بس روتی چلی گئی۔ جزلان اس کی حرکت پر کتنے لمحے ہلنے کے قابل نہیں رہا، پھر آہستہ سے اس کی کمر سہلاتے اپنے بازو کے حصار میں لیے اسے ایمرجنسی میں لے کر گیا، اس کا ٹریٹمنٹ کروایا۔ پولیس کا شکریہ ادا کر کے اسے لیے واپس ہوٹل آیا۔ نشوہ ابھی تک اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ نشوہ لیٹ جائیں اور یہ دوائی لے لے پہلے۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے نشوہ کو بیڈ پر لٹانے سے پہلے دوائی اس کے سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ نشوہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔
وہ جو مڑ کر اپنا کوٹ اتار رہا تھا، نشوہ کے سوال پر اس کے ہاتھ تھم گئے۔ مڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی، پھر اپنا کام جاری رکھا۔ کیونکہ آپ کو آپ کی ماں نے میرے حوالے کیا ہے، کیونکہ آپ میرے گھر کی عزت ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک بہت اہم رشتے کے حوالے سے آپ کی حفاظت کا مجھے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کیا ان سب وجوہات کے باوجود میں آپ کو نہ بچاتا؟ اور سب سے بڑھ کر میں ایک انسان ہوں، اپنے ذہن کو زیادہ مت تھکائیں۔ میں نے یہ سب صرف انسانیت کے ناطے کیا، کوئی لالچ آپ کی ذات سے نہیں، نہ کوئی غرض۔ اس نے اتنا کہتے ساتھ ہی نشوہ کو شرمندگی سے دوچار کیا۔ وہ جو اسے جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھی تو کس خوش فہمی میں تھی کہ جزلان اس کی محبت میں گھوڑے گھوڑے ڈوبا ہے۔ اس نے تو اس رشتے کی بنیاد ہی دھوکے سے کی تھی، تو پھر یہ کیسے امید رکھ سکتی تھی کہ جزلان اپنے خالص جذبے اس کے نام کر دے گا؟ وہ کیوں اور کس لیے یہ امید رکھ رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ نشوہ اس دن کے بعد سے جزلان سے نہیں الجھی، اور نہ ہی جزلان نے ایسی کوئی حماقت کی۔ 2 دن گزرے، ساتھ جیسے ہی جزلان نے دیکھ کر اس کے زخم کچھ بہتر ہوئے تو اس نے واپسی کی سیٹ کروا لی۔ نشوہ کو تو جیسے چوپ لگ گئی تھی جو ان کے واپس جانے تک نہیں ٹوٹی۔ حویلی پہنچ کر سب انہیں تیسرے ہفتے ہی واپس آتے دیکھ کر پریشان ہوئے، اور جب نشوہ کے زخم دیکھے تو اس سے بھی زیادہ پریشان ہوئے۔ کچھ نہیں، بس بائکنگ کے لیے یہ مجھے لے گئے تھے، وہاں توازن نہیں برقرار رکھ سکی تو گر گئی، اس لیے تو جزلان نے ٹرپ بھی شارٹ کر دیا۔ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ماں نے جزلان کے کچھ بھی بولنے سے پہلے جس طرح بات سنبھال کر ایسی کہانی بنائی جس نے ہر طرح سے جزلان کو بچا لیا۔ جزلان نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا، کیوں کا بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے جزلان کو کیوں بچایا؟ کیا اس رات کے احسان کا بدلہ، جبکہ اس نے نشوہ پر نہیں، خود پر اور اس کے خاندان پر احسان کیا تھا؟ اس کی الجھن بھری آنکھوں کو اپنے وجود کے آر پار ہوتے وہ بھی بہت اچھی طرح سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ان کی واپسی کے تیسرے دن جیسے ہی ان کی تھکاوٹ اتری، سیما پھوپھو کے بیٹی بسما کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ دونوں بہنیں آپس میں رشتہ کر رہی تھیں۔ شرجیل دینا کا بیٹا تھا جس سے بسما کی شادی ہو رہی تھی۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بیاہی جا رہی تھیں اور ایک ہی حویلی میں رہتی تھی، لہٰذا سبحان شاہ بسما کو اپنے پاس لے کر آئے کہ یہاں سے رخصت ہو کر وہ اپنے گھر جائے۔ سب کو یہ آئیڈیا پسند آیا۔ جزلان واپسی کے لیے پر تول رہا تھا مگر کسی نے اسے جانے نہ دیا۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا، وہ جس کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، آہستہ آہستہ دل اس کے لیے ہمکنے لگا تھا۔ مہندی کی رات تھی۔ پرپل شالنگ پنک اور اورینج رنگ کے لہنگے میں اور لانگ شرٹ میں، کرینے سے دوپٹے لیے، ہلکے سے میک اپ میں وہ جس کے نقش تعریف کے قابل نہیں تھے، جزلان کو بار بار جکڑ رہے تھے۔ مہندی کی رسم شروع ہونے سے پہلے دینا کے بڑے بیٹے آفتاب کے ساتھ کھڑی وہ کسی بات پر بے اختیار کھلکھلائی، اور اسی لمحے مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے جزلان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، جو پھر پلٹنے کو انکاری ہو گئی۔ کیری بردر کی آواز نے اس کے جذبات اور بھی بھڑکائے۔ اس کے کسی کزنز نے اسٹیریو پر اونچی آواز میں اس کا گانا لگایا، اور جزلان کا دل بس گانے کی بس ایک ہی لائن میں اٹک کر رہ گیا، "یو کانٹ ٹیک مائی آئیز آف یو"۔ وہ کب کی وہاں سے چلی گئی تھی مگر اس کے سحر نے جزلان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ اسی کزن کے ساتھ کسی بات پر الجھتی نظر آئی۔ "جزلان بھائی، آپ کی بیگم بہت ٹیڑھی عورت ہے"۔ وہ کسی بات پر تنگ آیا ہوا تھا، بے اختیار جزلان کو پکار بیٹھا۔ جزلان نے محسوس کیا تھا کہ وہ واپس آ کر نشوہ کا رویہ سب کے ساتھ کافی بہتر ہو گیا۔ وہ بیزاری جو شروع میں اس سے نظر آئی تھی وہ اب نہیں تھی۔ جزلان کی نظر اس دشمن اول کے چہرے کے ارد گرد ہی تھی۔ وہ بھی جزلان کو قریب آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کیا کر دیا میری بیگم نے؟ جس محبت سے اس نے نشوہ کے قریب کھڑے ہوتے پیار سے اسے میری بیگم کہا، وہ نشوہ کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے بہت تھا۔ کل سے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ فارم ہاؤس کے قریب جو جنگل ہے وہاں کل صبح جانا ہے، ہر حال میں۔ اس نے اصل مسئلہ جزلان کو بتایا۔ تو چلے چلیں گے نا یار، کل تو اسٹے ہے اور پرسوں بارات ہے نا، تو کل پروگرام بناتے ہیں۔ مجھے بھی بہت ٹائم ہو گیا شکار کھیلے ہوئے۔ جزلان نے کھڑے کھڑے سارا پروگرام طے کیا۔ نشوہ نے اپنے سامنے کھڑے چاکلیٹ براؤن شلوار قمیض اور کالا تسہ کندھوں پر لپیٹے جزلان کو دیکھا۔ اپنے تیکھے نقوش میں نہ جانے آج وہ اسے اتنا اچھا کیوں لگا۔ ہلکی سی شیو اسے اور بھی جاذب نظر بناتی تھی۔ جزلان نے اچانک اپنی نظروں کا رخ نشوہ کی جانب کیا۔ اس نے گڑبڑا کر نظروں کا رخ آفتاب کی طرف موڑا۔ مجھ سے بہتر تو یہ آفتاب ہی ہے، اس نے دل میں سوچا، اور پھر اپنی بدلتی کیفیت پر خود ہی ہنس پڑا۔
اگلے دن جزلان نے شکار کے لیے سب کو آمادہ کر لیا۔ لڑکیاں سب بہت خوش تھیں کہ انہیں پھرنے کا موقع مل گیا، جبکہ نشوہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ پروگرام اس کے لیے بنا ہے یا جزلان نے واقعی شکار پر جانا تھا۔ تمام وقت لڑکے شکار میں مصروف رہے اور لڑکیاں اس جنگل میں پھرنے میں۔ نشوہ ایک درخت کے قریب کھڑی اس درخت کے عجیب و غریب شاخوں کو دیکھنے اور موبائل میں اس کی تصویر کھینچنے میں اتنی مہو تھی کہ اسے پتہ نہیں چلا کب باقی لڑکیاں باتیں کرتی کہیں آگے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تصویریں کھینچ کر فارغ ہوئی تو اندازہ ہوا کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ وہ تو رونے والی ہو گئی کیونکہ شام کے سائے پھیل رہے تھے اور وہ اس جگہ سے بھی ناواقف تھی۔ ارد گرد دیکھتے پھر اس نے جزلان کو فون کرنے کا سوچا۔ شکر تھا کہ سگنلز آ رہے تھے۔ لڑکیوں کو نشوہ کے بنا آتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوا۔ ابھی وہ اس نمبر پر فون ملانے والا تھا کہ نشوہ کا فون آ گیا۔ کہاں ہیں آپ؟ سب ادھر ہمارے پاس آ چکی ہیں، جزلان نے پریشانی سے پوچھا۔ نشوہ نے روحان سی آواز میں اسے اندازے سے اس جگہ کی کچھ نشانیاں بتائی جہاں وہ موجود تھی۔ اوکے میں آ رہا ہوں، جزلان نے موبائل بند کیا۔ تم لوگ فارم ہاؤس پر پہنچو، میں نشوہ کو لے کر آتا ہوں، تیزی سے کہتا وہ اس سمت چل پڑا جہاں وہ تھی۔ وہ پریشان کھڑی جزلان کے جلدی سے آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہی اس کا نجات دہندہ بنا تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک سمت سے اسے جزلان تیزی سے اپنی سمت آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ایک پرسکون سانس فضا کی سپرد کی۔ بہت شوق ہے آپ کو مصیبتوں میں پھنسنے اور دوسرے لوگوں کو پھنسانے کا؟ وہ آتے ہی نشوہ پر برس پڑا، سخت تیور لیے۔ وہ اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے نشوہ کو ایک جڑ دے گا۔ یہ تو دن بدن خوفناک ہوتا جا رہا ہے، نشوہ نے اس کی غصیلی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے سوچا۔ میں تو بس پکچرز لے رہی تھی، وہ ایک دم ہی آگے چلی گئی۔ اس نے اپنی طرف سے صفائی دینی چاہی۔ نہ جانے کیوں اب اس شخص کے سامنے وہ جارحانہ انداز نہیں رہتے جو کچھ دن پہلے نشوہ کے تھے۔ وہ کیا آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں سے واپس جانے کا کہتی؟ اوپر کا چیمبر بالکل ہی خالی ہے۔ اسے پھر سے ڈپٹا۔ وہ آخر میں آہستہ سے بڑبڑایا، مگر آواز اتنی اونچی تھی کہ نشوہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس وقت وہ اس پر انحصار کیے ہوئے تھی نہیں تھی۔ زبان میں کچھ سنانے کی کھجلی بڑی شدت سے ہوئی۔ چلیں اب یہ رات یہیں اس حسین درخت کے سائے میں گزارنی ہے۔ جب سانپ لٹکیں گے اس پر سے تب میں دیکھوں گا یہ درخت کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جزلان نے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے قدم آگے بڑھائے۔ لیدر کی براؤن جیکٹ اور بلو جینز کے پینٹ پہنے وہ نشوہ کو مضبوط سائبان لگا، مگر اس کی باتیں ڈرائیں تو مت اب۔ اس کی بات سنتے وہ خوفزدہ ہوتی اس کے قریب ہوئی۔ ابھی وہ دونوں تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ ادھر خوف سے دیکھتی نشوہ کو دائیں جانب سے ایک سانپ پھن پھیلائے اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ سانپ! خوف سے چیخ مارتی وہ جزلان کے پہلو سے لگ گئی۔ جزلان بھی چوکنا ہوا، مگر اپنے ساتھ کھڑی تھر تھر کانپتی نشوہ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کہاں ہے؟ مجھے تو دکھا دیں۔ اس نے چڑھ کر نشوہ کو خود سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرف اس نے جزلان کے ساتھ لگے ہی جواب دیا، آپ پیچھے ہٹیں گی تو میں دیکھوں گا نا، نہیں تو وہ اپنا کام کر کے دکھائے گا، جزلان نے اسے رسانیت سے سمجھاتے کہا۔ اب اسے بھی سانپ کے پھنکار کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ نہیں میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گی، اس نے جزلان کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا بچپن ہے نشوہ، ہٹے نہیں تو میں آپ کو سانپ کے آگے کر دوں گا، حد ہوتی ہے، اس نے جھٹکے سے اسے خود کو چھڑواتے کہا اور ذرا سے ہی آگے بڑھا تھا کہ اسے پاس سے تیزی سے رینگتا ہوا سانپ نظر آ گیا۔ جزلان کے ہاتھ میں گن تھی اور اس کا نشانہ بھی بہت اچھا تھا۔ اس نے سانپ کا نشانہ لیتے فائر کیا جو سیدھا اس کے سر پر لگا۔ فائر کی آواز پر نشوہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار چیخ ماری۔ جزلان نے مڑ کر نشوہ کو دیکھا جو کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں پیچھے خوف زدہ کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا۔ نشوہ، اس نے اس کے ہاتھ ہٹاتے آہستہ سے آواز دی۔ کہاں گیا؟ اس نے ہاتھ نیچے کرتے آنکھیں کھولتے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اپنی آخری آرام گاہ کی طرف، اس کی بات کا مطلب سمجھتے نشوہ کے چہرے پر اطمینان بکھرا۔ شکر ہے، اس نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ صد افسوس، بیچارے سانپ کی موت پر آپ شکر ادا کر رہی ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر چلتے ہوئے اس نے نشوہ کو چڑھایا۔ وہ بیچارہ تھا، مجھے کاٹ لیتا تو اس کی جگہ میں آخری آرام گاہ کا سفر کر رہی ہوتی، نشوہ نے برا مناتے کہا۔ شٹ اپ نشوہ، اس کی بات پر جس قدر دہل کر جزلان نے اسے ناراضگی سے دیکھتے کہا۔ نشوہ ساکت رہ گئی۔ جزلان نے پھر کوئی اور بات نہ کی اور نہ ہی نشوہ نے۔ نشوہ کو لگا وہ اپنی بے اختیاری پر خود ہی اب خفت زدہ ہے۔
رات میں ان سب کزنس نے اسی فارم ہاؤس میں رکنے کا پروگرام بنایا۔ رات کی تاریکی میں فارم ہاؤس کے بڑے سے لان میں انہوں نے بون فائر کا سوچا۔ جھٹ پٹ سب نے عمل کیا اور کھانا کھا کر سب اپنی اپنی کافی کا مگ لیے جنوری کی سرد رات میں درمیان میں آنکھ دہکائے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ Everybody now get ready to hear a beautiful song in جزلان بھائی's voice۔ آفتاب نے اپنے موبائل کو مائک کے سے انداز میں منہ کے پاس لاتے کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ نو وے، جزلان نے ہاتھ اٹھا کر صاف انکار کیا۔ اس وقت وہ ڈارک گرے شلوار قمیص پر کریم کلر کا تسہ لیے ہر منظر پر چھا رہا تھا، یا اس کے سامنے بیٹھی نشوہ کو محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی نخرے نہیں چلیں گے جزلان بھائی، سب نے یک زبان ہو کر اس کی ناک کو خاطر میں لائے بنا کہا۔ ایک جلدی سے اندر سے گٹار لے آیا۔ بھابھی آپ بھی سفارش کریں، کسی کزن نے نشوہ کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ گانا بھی گا لیتے ہیں، نشوہ کے جواب پر سب نے او کی آواز نکالی۔ جزلان بھائی چلیں، آج بھابھی کو امپریس کر دیں، ارمغان نے کہا۔ وہ آلریڈی مجھ سے بہت امپریس ہے، جزلان نے مسکراہٹ دباتے نشوہ کو دیکھا۔ بھائی مجھے کیا پتا باتھ روم سنگر ہے یا واقعی کچھ گٹس بھی ہیں، نشوہ نے اپنے ازلی خود اعتماد انداز میں جزلان کو گویا اکسایا۔ جزلان کے حوالے سے سب کا چھیڑنا، یہ خوابناک ماحول اور جزلان کی آنکھوں کی چمک سب بہت اچھے لگ رہے تھے، جنہوں نے نشوہ کو بھی اس ماحول کا حصہ بننے پر مجبور کر دیا۔ جزلان نے بھویں اچکا کر اس کی جانب دیکھا، پھر گٹار تھام لیا۔ ایڈ شیرن کے گانے کی دھن چھیڑتے وہ ماحول پر چھاتا جا رہا تھا، اور نشوہ کے دل پر بھی۔ Give me love like her, cause lately I have been waking up alone. Paint splattered teardrops on my shirt. Told you I would let them go and that I'll fight my corner. Maybe tonight I'll call ya. After my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold ya. Give me a little time to me or burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. Give me love like never before, cause lately I have been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. You know I'll fight my corner, and that tonight I'll call ya. After my blood is drowning in alcohol. No, I just wanna hold ya. Of all the money that ever I had, I have spent it in good company. And all the harm that ever I have done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now, I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night, and joy be with you all. Of all the comrades that ever I had, they are sorry for my going away. And all the sweethearts that ever I had, they would wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise, and you should not, I'll gently rise, and I'll softly call. Good night, and joy be with you all. A man may drink and not be drunk. A man may fight and not be slain. A man may court a pretty girl and perhaps be welcomed back again. But since it has so out to be, by a time to rise and a time to fall, come fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. آگ کی تپش اور کچھ جزلان کے الفاظ کی تپش نے نشوہ کے گال دہکا دیے تھے۔ سب سحر زدہ اس کی آواز سن رہے تھے۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا، سب نے تالیاں بجا کر اسے بھرپور داد دی۔ یہ یقیناً بھابھی کے لیے ہی تھا، ارمغان نے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں، جزلان کے جواب پر نشوہ نے الجھن بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ چہرے پر شرم و حیا جو لالی کچھ دیر پہلے تھی، اب وہاں فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ۔ ہم اپنے دوسرے ایپیسوڈ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، اور مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ جو انا الیاس نے یہاں گانا لکھا ہے، میں نے اس کی بہت بری حالت کی ہے، کیونکہ میں نے یہ گانا سنا نہیں ہے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، سو ویری سوری۔ لیکن آئی ہوپ کہ آپ نے سارا ایپیسوڈ انجوائے کیا ہوگا، اور اب ہم ملیں گے تیسرے ایپیسوڈ میں، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ گڈ بائے۔